مؤاخات بھائی چارہ۔ مہاجرین مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان میں سے اکثر خالی ہاتھ تھے۔ وہ اپنا مال و متاع پیچھے چھوڑ آئے تھے، اگرچہ وہ کاشتکار نہ تھے اور انصار کاشتکار تھے، پھر بھی انصار نے انہیں ہر ممکن چیز مہیا کی اور انہیں اپنی زمینیں اور باغ پیش کر دی تاکہ وہ وہاں کام کر کے نصف پیداوار حاصل کر لے۔ کئی زمیندار انصار نے انہیں بطور عطیہ زمینیں مہیا کر دے۔ جب خیبر فتح ہوا تب جا کر وہ زمینیں انہیں واپس ملے۔ جب قریظہ اور نذیر کی فتوحات حاصل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود وہ درخت اور باغات انصار کو واپس کر دیے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطیہ کیے تھے۔ انصار کا یہ طرز عمل ان کی اس عظیم محبت و اخوت کا ترجمان ہے جو انہیں مہاجرین سے تھی۔ وہ انہیں اپنے آپ پر ترجیح دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں یوں گواہی دی ہے اور مال فی ان کے لیے ہے جنہوں نے مکہ کو گھر بنا لیا اور ان مہاجرین سے پہلے ایمان لے آئے۔ وہ انصار ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کرے اور وہ اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا جائے، اور وہ اپنے آپ پر انہیں ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں خود سخت حاجت ہو۔ سورۃ الحشر۔ ان کا ایثار اس حد تک پہنچ گیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، آپ پسند فرمائیں تو ہمارے گھر بھی لے لیجیے۔ آپ نے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا لیکن ان کی پیشکش قبول نہیں کی اور مہاجر صحابہ کو ان زمینوں پر گھر بنا دیے جو انصار نے پیش کی تھی یا جو کسی کی ملکیت نہیں تھی۔ انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، ہمارے باغات مہاجرین اور ہم میں تقسیم کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ تمہارے باغات میں کام کاج کریں گے اور پیداوار میں تمہارے ساتھ شریک ہو جایا کریں گے۔ انصار نے کہا، جیسے آپ کی مرضی، آپ کا فرمان سر آنکھوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا، تمہارے مہاجر بھائی اپنے مال و اولاد چھوڑ چھاڑ کر تمہارے پاس آ گئے ہیں۔ انصار نے کہا، ہم اپنی جائیدادوں سے انہیں حصہ دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے علاوہ کوئی صورت ہے؟ انصار نے پوچھا، اللہ کے رسول وہ کیا؟ فرمایا، یہ لوگ کھیتی باڑی نہیں جانتے لہٰذا انہیں زمین دینے کا کوئی فائدہ نہیں، تم ان سے کام لو اور پھل میں انہیں حصہ دے دیا کرو۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا کہ آؤ تمہیں بحرین کی زمین الٹ کر دوں۔ انصار کہنے لگے، نہیں، سوائے اس کے کہ آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اتنی ہی زمین بانٹیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم نہیں مانتے تو صبر کرنا حتیٰ کہ مجھ سے حوض پر ملاقات ہو، میرے بعد تمہارا سامنا ترجیح ذات سے ہوگا۔ انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز مہمانوں کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ امام بخاری ہی کی روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سخت بھوک کی حالت میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام ازواج مطہرات کے ہاں اس کی خاطر مدارت کے لیے کچھ نہ ملا۔ آپ نے صحابہ کرام سے اس کی مہمان نوازی کرنے کو فرمایا۔ ایک انصاری نے اسے اپنا مہمان بنا لیا لیکن اس کے گھر میں بھی بال بچوں کے کھانے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس نے اپنے بچوں کو بہلا پھسلا کر بھوکا سلا دیا اور کھانا نبوی مہمان کی خدمت میں پیش کر دیا، خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر طے شدہ منصوبے کے مطابق اس کی بیوی نے چراغ بجھا دیا۔ یوں وہ مہمان کے سامنے دکھاوے کا
پارٹ ادا کرتے رہے اور یہ ظاہر کرتے رہے کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا تاکہ مہمان پیٹ بھر کر کھا سکے، وہ خود ساری رات بھوکے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ لوگ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ انہیں خود سخت حاجت ہو۔ سورۃ الحشر۔ اس اصرار کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بندوبست مناسب سمجھا جس سے مہاجرین کے اقتصادی مسائل حل ہو جائے اور انہیں یہ احساس نہ ہو کہ وہ اپنے انصاری بھائیوں پر بوجھ ہے۔ چنانچہ آپ نے ہجرت کے پہلے سال ہی مؤاخات کا نظام قائم فرمایا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤاخات کا اعلان حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر کیا گیا اور بعض روایات کے مطابق یہ اعلان مسجد نبوی میں کیا گیا۔ حاشیہ: ظاہر ہے کہ ان اقوال میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ مؤاخات ایک ہی دن میں مکمل نہیں ہو گئی تھی، بلکہ جوں مہاجرین آتے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مؤاخات قائم کرتے رہتے تھے۔ اگر ترجیح دینا ہو تو صحیح مسلم کی روایت کو ترجیح ہوگی کہ مؤاخات کی ابتدا حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر ہوئی تھی۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مؤاخات 2 دفعہ قائم کی گئی، ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں صرف مہاجرین کے درمیان اور ایک دفعہ مدینہ منورہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان۔ یہاں اسی دوسری مؤاخات کا ذکر ہے۔ حاشیہ: دکتور اکرم ضیاء عمری نے لکھا ہے کہ مدینہ میں مہاجرین کے باہمی مؤاخات کا ذکر صرف ابن سعد ہی نے نہیں بلکہ حاکم نے مستدرک میں اور ضیاء نے مختارہ میں ابن عباس کی روایت درج کی ہے کہ انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے درمیان رشتہ مؤاخات قائم کیا۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی اور اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے اور اس سند پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا، یہ سند سابقہ سندوں سے مل کر قوی ہو جاتی ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ ابن سعد نے اپنے استاد واقدی کے واسطے سے تابعین کی ایک جماعت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ آپ نے مہاجرین کے درمیان بھی مؤاخات قائم فرمائی اور مہاجرین و انصار کے درمیان الگ سے مؤاخات قائم کی۔ اس مؤاخات کی بنیاد حق اور ہمدردی پر رکھی گئی۔ طے پایا کہ وہ موت کے بعد بھی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ یہ کل 90 آدمی تھے، 45 مہاجر اور 45 انصار۔ بعض روایات کے مطابق کل تعداد 100 تھی، 50 مہاجر اور 50 انصار۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب مہاجرین مدینہ منورہ آئے تو اس مؤاخات کے بعد رشتہ داروں کے سوا مہاجرین انصار کے وارث بنتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ مؤاخات کا ایک مقصد یہ تھا کہ بعض مہاجر مالی، خاندانی اور جسمانی لحاظ سے دوسروں سے فائق تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اور ادنیٰ کے درمیان مؤاخات قائم فرما دی تاکہ ادنیٰ کو اعلیٰ سے فائدہ پہنچے اور اعلیٰ بھی بوقت ضرورت ادنیٰ سے مدد لے سکے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مؤاخات کا راز معلوم ہو جاتا ہے۔ بعثت سے پہلے بھی حضرت علی کے بچپن کے دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے ذمہ دار تھے اور یہ معاملہ بعد میں بھی قائم رہا۔ حضرت حمزہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم کی مؤاخات میں بھی یہی راز ہے کہ حضرت زید ہاشمیوں کے آزاد کردہ تھے اور یہ تعلق پہلے ہی سے تھا اور دونوں مہاجر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور علی کے درمیان، زبیر اور ابن مسعود کے درمیان، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع کے درمیان، سلمان فارسی اور
ابو دردہ کے درمیان، ابو عبیدہ اور ابو طلحہ کے درمیان، عمر بن خطاب اور عتبان بن مالک کے درمیان، اور ابو بکر اور حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہم کے درمیان مواقعات قائم فرمائی۔ ابن اسحاق نے ان صحابہ کی خاصی تعداد بیان کی ہے جن کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات قائم کی تھی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے حوالے سے نقل کرنے کے بعد اشکالات بھی رفع کیے ہیں۔ ان مواقعات کے عملی مظاہر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہما کا واقعہ ایثار اور خودداری کی نادر مثال ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن کو پیشکش کی کہ میں انصار میں سب سے مالدار شخص ہوں، میں تمہیں اپنا آدھا مال دے رہا ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، جسے تم پسند کرو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد اس سے نکاح کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، بس اتنا بتا دیجئے کہ یہاں تجارتی منڈی کہاں ہے۔ انہیں بنو قینقاع کے بازار کا پتہ بتا دیا گیا، وہ وہاں پہنچے، لین دین کیا، شام کو واپس آئے تو ان کے پاس اتنی بچت ہو چکی تھی کہ اپنے کھانے کے لیے پنیر اور گھی لیتے آئے، پھر روزانہ بازار جاتے رہے، خرید و فروخت کرتے رہے، حتیٰ کہ انہیں حضرت سعد کے مال کی کوئی ضرورت نہ رہی، اور چند ہی دنوں میں انہوں نے ایک انصاری خاتون سے شادی بھی کر لی اور مہر میں سونے کا سکہ نوات دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انہیں کم از کم ایک بکری کے گوشت سے ولیمہ کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اس لیے بھی مواقعات قائم کی تاکہ وہ ترک وطن کی وحشت اور احساس اجنبیت سے نجات پا جائے، اہل و عیال اور خاندان سے جدائی محسوس نہ ہو اور ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بن جائے۔ پھر جب اسلام مضبوط ہو گیا، مسلمانوں کی شیرازہ بندی ہو گئی، اجنبیت ختم ہو گئی، کاروبار زندگی روا دوا ہو گیا، معاشی پریشانیاں ختم ہو گئی اور روزگار کے وسائل مہیا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے مواقعات کی بنا پر قائم وراثت ختم کر دی اور مومنین کا باہمی بھائی چارہ برقرار رہا۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور خون کے رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ سورۃ الانفال۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور خون کے رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے دیگر مومنین اور مہاجرین سے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کوئی نیکی کرو تو یہ جائز ہے، کتاب میں یہ ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے۔ سورۃ الاحزاب۔ یہ جنگ بدر یا ایک روایت کے مطابق جنگ احد کے بعد کی بات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بتایا ہے کہ مواقعات کے نظام سے صرف وراثت ہی ختم کی گئی تھی، البتہ باہمی تعاون، امداد، ایک دوسرے کی بھلائی اور خیر خواہی باقی ہے۔ اگر کوئی اپنے مواقعاتی بھائی کے حق میں وصیت کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ نووی نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے۔ اس بات کی دلیل کہ وراثت کے سوا مواقعات اپنے تقاضوں سمیت بدستور برقرار رہی، یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہما کے درمیان رشتہ مواقعات قائم کیا۔ حالانکہ حضرت سلمان فارسی غزوہ احد اور خندق کے درمیانی عرصے میں مسلمان ہوئے۔ اسی طرح معاویہ اور خطات اسلمی رضی اللہ عنہما کا رشتہ مواقعات تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے بعد موقع پر مسلمان ہوئے، اور حضرت خطات عام الوفود 9 ہجری کے اوائل میں مسلمان ہوئے، جب وہ وفد بنی تمیم میں شامل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ حاشیہ: ابن عبد البر نے ان علماء کی بات کو راجح قرار دیا ہے جنہوں نے کہا کہ سلمان رضی اللہ عنہ غزوہ احد کے بعد ایمان لائے۔ یہ امر ثابت ہے کہ سلمان رضی اللہ عنہ سب سے پہلے جس جنگ میں شریک ہوئے وہ غزوہ خندق تھی۔
حاشیہ مکمل ہوا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما میں بھی مؤاخات قائم کی گئی، حالانکہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حبشہ سے اس وقت واپس آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری کے اوائل میں غزوہ خیبر سے ابھی واپس ہی آئے تھے۔ مؤاخات کے ثمرات و حکمتیں: جو جماعت کسی ایک مقصد کے لیے کوشاں ہو، اس کے افراد کے درمیان مؤاخات کی بنیاد پر تعلقات قائم ہونے ضروری ہے تاکہ وہ ہر مشکل اور آزمائش کے موقع پر ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ جس مؤاخات کی بنیاد عقیدے پر ہو وہ اس جماعت کی مضبوطی اور پائیداری کی بنیاد بن جاتی ہے۔ دراصل یہی وہ بنیاد ہے جو ان کی معاشرتی زندگی میں دین کے نفاذ کو ممکن بناتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤاخات کے حد درجہ شائق تھے۔ مؤاخات کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور انہیں زمینی اقتدار حاصل ہو گیا اور ان کی شخصیتوں میں مبادی اسلام کا عملی نمونہ جگمگانے لگا۔ مؤاخات کی درخشاں واقعات نہایت ایمان افروز اور سبق آموز ہے۔ ہر دور میں مسلمانوں کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ باہمی ہمدردی، تعاون اور خیر خواہی کی بنیاد پر آپس میں بھائی چارہ قائم کرے اور اس بھائی چارے کی بنا پر خصوصی حقوق و فرائض متعین کیے جائیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے مؤاخاتی بھائی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی پیشکش پر جس قدر پروقار کردار اور شان استغنا کا ثبوت دیا وہ قابل ستائش ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خصوصاً مہاجرین بڑی باصلاحیت تھے اور اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اہم ترین کارنامے انجام دیتے تھے۔ میثاق مدینہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں سکون و اطمینان سے قیام پذیر ہوئے تو آپ کی خواہش ہوئی کہ مدینہ منورہ کے باسیوں کے درمیان تعلقات مضبوط کرے۔ اس وقت آپ نے یہ تحریر تیار کرائی جسے پرانی کتابوں میں تو کتاب یا صحیفہ کہا گیا مگر جدید مورخین نے اسے دستور یا میثاق یا وثیقہ کا نام دے دیا ہے۔ چونکہ یہ میثاق نہایت اہم ہے اور موجودہ دور کے محققین نے اسے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن انتظام، اسلامی حکومت کے نظم و ضبط، دوسری حکومتوں اور قوموں کے ساتھ تعلقات اور اسلام کے سیاسی نظام کی بنیاد قرار دیا ہے، اور تمام قانون پسند افراد نے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم اسے انتہائی سبق آموز، دورس اور نہایت اہم دستاویز قرار دیا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اختصار کے ساتھ اس کی تفصیلات پیش کر کے اس کا جائزہ لیں۔ میثاق کا مضمون: مسلمانوں سے متعلقہ شقیں۔ مسلمان چاہے وہ قریش سے تعلق رکھتے ہوں یا یثرب سے، وہ مقامی ہو یا باہر سے آ کر یہاں کے مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ہوں اور ان کے ساتھ مل کر اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوشاں ہوں، سب بلا امتیاز ایک امت شمار ہوں گے اور باقی لوگ دوسری امت۔ مومنین کے تمام گروہ، مہاجرین، بنو ساعدہ، اوسی وغیرہ آپس میں دیت بھرنے، قیدی چھڑانے اور باہمی حق و انصاف کے سلسلے میں ایک دوسرے سے پورا تعاون کریں گے اور مسلمان اپنے میں سے کسی غریب و نادار اور قرض و تاوان کے بوجھ تلے دبے ہوئے شخص کو تنہا نہیں چھوڑیں گے بلکہ دیت اور فدیے میں اس سے بھرپور تعاون کریں گے۔ تمام متقی مومن ظالم کے خلاف یکجان ہوں گے اور سختی سے اس کی مخالفت کریں گے، چاہے وہ انہی کا بیٹا ہو۔ سب مسلمانوں کی پناہ ایک ہوگی جو اللہ کے نام پر دی جائے گی۔ ایک ادنا مسلمان بھی کسی کو ایسی پناہ دے سکے گا اور سب پر اس کی تعمیل واجب ہوگی۔ سب مسلمان ایک دوسرے کے مخلص دوست اور مددگار ہوں گے۔
اگر کوئی یہودی مسلمان ہو جائے تو نہایت ہمدردی کے ساتھ اس کی مدد کی جائے گی۔ اس کے متعلقین میں سے کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ ان کے خلاف کسی کی مدد کی جائے گی۔ مشرکین سے متعلقہ شقیں۔ کوئی مشرک کسی قریشی اہل مکہ کے جان مال کو پناہ نہیں دے گا اور ان کے خلاف مومنوں کی کارروائی میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ قریش اور ان کے حلیف کو اگر صلح کی پیشکش کرے تو ان سے صلح ہو سکتی ہے، البتہ جو قریشی مسلمانوں کی مخالفت کرے اور آمادہ جنگ رہے ان سے کوئی صلح نہیں۔ قریش اور ان کے مددگاروں کو کسی قسم کی پناہ نہیں دی جائے گی۔ یہود سے متعلقہ شقیں۔ اگر مومن کی کسی سے لڑائی یا مخالفت ہوگی تو یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ بنو عوف کے یہودی مومنین کے حلیف شمار ہوں گے، وہ اپنے دین پر قائم رہ سکتے ہیں۔ ان کے غلاموں کو بھی انہیں جیسے حقوق حاصل ہوں گے جو بنو عوف کے یہودیوں کو حاصل ہے۔ یہودیوں میں سے کسی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر معاہدے سے خارج نہیں کیا جا سکے گا۔ یہودی اپنا خرچہ برداشت کریں گے اور مسلمان اپنا۔ اس میثاق پر دستخط کرنے والوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی لڑے گا تو سب ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور ایک دوسرے کی خیر خواہ رہیں گے۔ اس کے تمام شرکاء مظلوم کی مدد کریں گے۔ انتظامی شقیں۔ اس معاہدے میں شریک ہونے والے تمام فریقوں کے لیے یثرب مدینہ حرم ہوگا۔ یہاں پناہ حاصل کرنے والا بھی شرکائے معاہدہ کے مانند ہوگا، نہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے گا، نہ جرم کا ارتکاب کیا جائے گا۔ شرکاء کے باہمی رضامندی کے بغیر کسی کو یہاں پناہ نہ دی جا سکے گی۔ اس دستاویز پر دستخط کرنے والوں کے مابین کوئی جھگڑا یا اختلاف پیدا ہو جس سے معاشرے کے امن و امان کو خطرہ لاحق ہو تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اس دستاویز پر دستخط کرنے والے ہر اس شخص کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کریں گے جو مدینہ پر حملہ آور ہوگا۔ مدینہ کا کوئی باسی مدینہ میں رہے یا کسی کام سے باہر جائے اسے امن حاصل ہوگا، البتہ ظالم اور مجرم کو کوئی تحفظ نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے حامی اور مددگار ہوں گے جو نیکی، وفاداری اور تقوی پر کاربند رہے گا۔ میثاق مدینہ سے متعلقہ روایات۔ سب سے قدیم مورخ جنہوں نے اس کی مکمل عبارت نقل کی محمد بن اسحاق ہیں، جن کی وفات 151 ہجری میں ہوئی۔ امام احمد کی روایت۔ اس میں انتہائی اختصار کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے مابین ایک دستاویز تحریر کرائے کہ وہ دیت وغیرہ کی ادائیگی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، قیدیوں کو چھڑائیں گے اور مسلمانوں کے مابین اصلاح کے لیے سرگرم عمل رہیں گے۔ یاد رہے امام احمد رحمہ اللہ کی وفات 241 ہجری میں ہوئی۔ اس روایت کی دو سندیں ہیں۔ احمد بن ابی خیثمہ کی روایت، ان کی وفات 279 ہجری کی ہے۔ ابن سعید الناس کا بیان ہے کہ انہوں نے اسے محمد بن اسحاق کی روایت کے مانند بیان کیا ہے، لیکن انہوں نے اس کی سند بیان کی ہے۔ سند میں ایک راوی کثیر بن عبداللہ ہے، ان کے بارے میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض محققین کا رجحان انہیں ضعیف قرار دینے کی طرف ہے اور بعض انہیں ثقہ قرار دیتے ہیں۔ ابو عبید قاسم بن سلام متوفی 224 ہجری کی روایت، ان میں سے دو کتاب الاموال میں ہے۔ پہلی روایت کی دو سندیں ہیں، ایک سند مرسل ہے کیونکہ یہ زہری پر موقوف ہے، اس میں عبداللہ بن صالح ہے، یہ بھی مختلف ہی راوی ہے۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ معاہدہ تمام مومنوں اور مسلمانوں کے لیے ہے، خواہ وہ قریش
سے ہو یا یثرب میں رہنے والے یا باہر سے آ کر ان کے ساتھ مل کر رہنے والے اور کفار سے جہاد کرنے والے ہو، یہ سب لوگ ایک امت شمار ہوں گے۔ انہوں نے محمد بن اسحاق کی طرح طویل حدیث بیان کی ہے۔ دوسری سند میں یحییٰ بن عبداللہ لیث کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بھی مرسل اور زہری پر موقوف ہے، چنانچہ دونوں سندیں ایک جیسی ہے۔ یحییٰ بن عبداللہ ثقہ ہے اور اس روایت میں عبداللہ بن صالح نے ان کی مطابق تائید کی ہے۔ دوسری روایت حجاج کی سند سے ہے اور مرسل ہے، کیونکہ یہ ابن جریج پر موقوف ہے، جو تدلیس کرنے اور مرسل روایت بیان کرنے میں معروف ہیں۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کردہ دستاویز جو مسلمانوں اور مومنوں کے مابین لکھی گئی، چاہے وہ قریش ہو یا اہل یثرب یا جو دیگر علاقوں سے آ کر ان کے ساتھ رہنے لگے ہیں، یہ آپس میں ادائے دیت اور فدیہ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے اور کسی مسلمان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تیسری روایت ان کی کتاب غریب الحدیث میں ہے، اسے انہوں نے 3 سندوں سے بیان کیا ہے۔ پہلے سند میں حافظ کثیر بن عبداللہ سے، وہ اپنے والد عبداللہ سے اور عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ کثیر کے بارے میں تفصیل گزشتہ اوراق میں آ چکی ہے۔ دوسری سند میں حماد بن عبید اور جابر جوفی ہے، یہ دونوں ضعیف ہیں۔ نیز یہ روایت شعبی یا ابو جعفر محمد بن علی الباقر پر موقوف ہے، چنانچہ یہ سند مرسل بھی ہے اور ضعیف بھی۔ حمید بن زنجویہ متوفی 251 ہجری کی یہ روایت انہوں نے اپنی کتاب الاموال میں بیان کی ہے، یہ ابن اسحاق کی روایت کی طرح ہی ہے۔ نیز یہ زہری کی بلاغات بلا سند روایت سے ہے، اس کی سند میں عبداللہ بن صالح ہے اور یہ روایت بھی عبداللہ بن صالح کی وجہ سے ضعیف ہے اور مرسل بھی، کیونکہ زہری سے اوپر سند نہیں ہے۔ امام بیہقی متوفی 358 ہجری کی روایت انہوں نے اس سلسلے میں 2 روایت اپنی کتاب سنن کبریٰ میں بیان کی ہے۔ پہلے کی سند عثمان بن محمد تک پہنچتی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خاندان سے یہ تحریر حاصل کی ہے، اس کے ساتھ زکوٰۃ کی دستاویز بھی تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اعمال کو لکھی تھی۔ میثاق والی تحریر کی عبارت یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تحریر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور مومنوں کے بارے میں لکھوائی ہے، وہ قریش ہو یا باہر سے آ کر ان کے ساتھ رہنے لگے ہو اور ان کے ساتھ مل کر کفار سے جہاد کیا ہو۔ مومنین پر لازم ہے کہ کسی بھائی کو دیت یا فدیہ ادا کرنے میں بے یار و مددگار نہ چھوڑے۔ حاشیہ: احمد بن عبد الجبار الطاردی کی بابت ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے ضعیف ہے، تاہم اس سے سیرت کے متعلق جو روایت سنی ہے وہ صحیح ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اس روایت کے سند میں احمد بن عبد الجبار الطاردی ہیں، انہیں ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ دوسرے عثمان بن محمد ہے، جنہیں بعض محدثین نے ثقہ قرار دیا ہے، لیکن یہ روایت انہوں نے وجادتاً بیان کی ہے۔ حاشیہ: وجادہ اس کا مطلب یہ ہے کہ راوی کسی کی کتاب حدیث سے دیکھ کر روایت کرے، جبکہ صاحب کتاب سے اس کی ملاقات نہ رہی ہو، یا ملاقات تو رہی ہو لیکن راوی نے صاحب کتاب سے وہ روایت نہ سنی ہو جو اسے صاحب کتاب کے ہاتھ سے تحریر کی ہوئی ملی ہے، نہ اس نے صاحب کتاب سے اس کی تحریر کردہ روایت بیان کرنے کی اجازت لی ہو۔ دیکھیے مقدمہ ابن صلاح۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ تیسرے یونس بن بکیر ہیں، جو مختلف فی ہے۔ یہ روایت دراصل اسی روایت کا اختصار ہے جو سیرت ابن اسحاق وغیرہ میں ہے، اس میں بہت سی شقیں نہیں ہے، خصوصاً جو یہودیوں کے متعلق ہے۔ دوسری روایت بھی پہلی روایت جیسی ہے اور اس کے راوی ثقہ ہے، سوائے کثیر بن عبداللہ کے، جن کے بارے میں تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔